شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ بدترین عقائد میں تصوف کا عقیدہ بہت ہی برا عقیدہ ہے۔ صوفیہ جن کی بنیاد، جن کے عقائد کی بنیاد نہ قرآن ہے نہ حدیث، بلکہ جو ان کے منہ میں آتا ہے، جو ان کے من میں آتا ہے وہ بولتے ہیں۔ طالب علم جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے قرآن حکیم میں یہ حکم یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں ہے۔ طالب علم شریعت کا پابند ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل کا، لیکن صوفی ان سلسلوں کو مانتے ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں میرا دل میرے رب سے بیان کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے ایسے عقیدے تراش لیتے ہیں جس سے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بھی تکذیب ہوتی ہے اور اللہ کے فرمان کی بھی تکذیب ہوتی ہے۔ حالانکہ سب سے سچا تو میرا مالک ہے، میرے مالک سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ آئیے کلام الہی میں مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ کس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے بڑھ کر بات کرنے میں کون سچا ہے؟ سب سے زیادہ سچ اور سچی بات میرے اللہ اور میرے مالک کی ہے۔ اس لیے مالک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا۔ اور اللہ نے اپنے کلام میں بارہا یہ خبر دی کہ رحمان اپنی شان کے مطابق جیسے مولا مالک کو لائق ہے وہ اپنے عرش پر قائم ہے، اپنے عرش پر بلند ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 ہے۔ مولا فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ تمہارا رب جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا۔ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، نہ تو اللہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، بلکہ کیفیت کو ہم اللہ مالک کے حوالے کرتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں بیان ہو سکتی، اس کی کوئی مانند نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ بات کلام الہی میں بارہا جگہ پر بیان ہوئی، سورۃ یونس آیت نمبر 3 میں، سورۃ رعد آیت نمبر 2 میں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں مالک نے فرمایا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 59 میں مالک نے فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 4 میں یہی فرمایا، سورۃ حدید میں آیت نمبر 4 میں بھی یہی فرمایا۔ یہ 7 آیات ہیں جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رحمان اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر ہے۔ اسی طرح مولا مالک کا اپنے عرش پہ ہونا، اس کا ذکر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے بھی ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3194، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا فرما چکا، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي۔ اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اس میں یہ لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، میرے غضب پہ غالب ہے۔ اے اللہ تجھے تیری اسی رحمت کا واسطہ ہے مولا۔ انسانیت اس کرونا وائرس کے اندر بڑی پریشان ہے، اللہ
تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے مالک، اس بیماری کو اٹھا لے، اس وبا کو اٹھا لے، اپنے بندوں پہ رحم فرما دے، ہمارے رمضان کی ان رونقوں کو بحال فرما دے، ہماری مسجدوں کو کھول دے، اے اللہ اس وبا کو اٹھا لے، تاکہ تیرے بندے تیرے گھروں میں اکٹھے ہو کر تیری عبادت کر سکے، تیرے گھر کا طواف کر سکے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیری شان ہے، وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق بن چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ تیرے پیارے نبی کا فرمان، اس نے تیرے بارے میں ہمیں خبر دی کہ اللہ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ لیکن صوفیوں کے ایک پیر جلال الدین بغدادی، اس کی گفتگو سنیے، وہ کس طرح اللہ مالک کی بھی توہین کر رہا ہے، کلام الہی کی بھی تکذیب کر رہا ہے، کس طرح اللہ مالک کی توہین کرتا ہے، اللہ کے عرش کی توہین کرتا ہے، قرآن حکیم کی تکذیب کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حال یہ ہے آنکھوں سے خون بہ رہا ہے۔ کسی شخص نے پوچھا کہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے، آنکھوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہنے لگے عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں۔ بندے نے پوچھا کیا سبب، کیا دیکھا وہاں؟ کہا میں عرش پر گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے۔ اے صوفیو توجہ کرو، میں عرش پہ گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے، تو جب میں وہاں پہنچا، اعلیٰ حضرت کے لفظ سنو، جب میں وہاں پہنچا تو عرش کو بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا۔ جیسے بھیڑیا بھوکا ہوتا ہے، شکار کے لیے منہ کھلا رکھتا ہے کہ کہیں سے آئے تو دبوچ لوں، کہا عرش کو میں نے بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا۔ وہ خود خدا کو تلاش کر رہا تھا۔ جب میں پہنچا تو مجھے کہنے لگا با یزید کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا خدا کو ڈھونڈنے۔ کہا تم کو تو یہ خبر دی ہے اس نے کہ میں عرش پہ ہوں، ہمیں یہ کہتا ہے کہ با یزید کے دل میں رہتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی یہ گفتگو کتنی گستاخانہ ہے، کس طرح اللہ مالک کے کلام کی توہین کرتے ہوئے اور تکذیب کرتے ہوئے یہ وہ بات کہہ رہا ہے جو نہ اللہ کے کلام میں ہے، جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی سے منقول ہے، بلکہ یہ کھلی ہوئی مخالفت ہے اللہ کے کلام کی اور اللہ کی آیات کی۔ کہ عرش کہہ رہا ہے با یزید بستامی کو کہ تم اللہ کو ڈھونڈنے یہاں پر آئے ہو، اللہ نے تمہیں خبر دی کہ میں عرش پر ہوں، اور عرش کہتا ہے مجھے خبر دی کہ میں با یزید کے دل میں رہتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا با یزید کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا خدا کو ڈھونڈنے۔ کہا تم کو تو یہ خبر دی ہے اس نے کہ میں عرش پہ ہوں، ہمیں یہ کہتا ہے کہ با یزید کے دل میں رہتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم یہ خالق و مالک کی توہین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات بتائی ہے، جس طرح ہم نے آپ کو آیات سنائی کہ اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے خبر دی کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، تو اللہ کی قسم اللہ کی ذات اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ کسی انسان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے صوفیہ کا، یہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا جو دل ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ ان کے تراشے ہوئے جملے ہیں، جہاں یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے کہ اس نے انسانوں کو جھوٹی خبر دی کہ میں عرش پہ ہوں۔ اور جب با یزید بستامی نے عرش پہ جا کر جھانکا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو عرش نے خبر دی کہ وہ تو تیرے دل میں ہے۔ یہ اللہ کی آیات کی توہین نہیں، یہ اللہ کی ذات کی توہین نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے عرش پہ پہنچ سکتا ہے؟ کس حدیث میں یہ خبر ہے کہ با یزید عرش پر گیا ہے؟ اور پھر یہ اللہ کے عرش کی توہین کرتے ہوئے ظالم کیا کتنا سخت اور کتنا بڑا ظالمانہ جملہ کہتا ہے کہ وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھولے ہوئے تھا عرش، اور وہ پوچھ رہا تھا با یزید تمہیں یہ خبر دی ہے کہ میں عرش پہ ہوں، ہمیں خبر دی ہے کہ با یزید کے دل میں ہوں۔ میں عرش پہ گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے، تو جب میں وہاں پہنچا، اعلیٰ حضرت کے لفظ سنو، جب میں وہاں پہنچا تو عرش کو بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا۔ جیسے بھیڑیا بھوکا ہوتا ہے، شکار کے لیے منہ کھلا رکھتا ہے کہ کہیں سے آئے تو دبوچ لوں۔
کہا عرش کو میں نے بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا، وہ خود خدا کو تلاش کر رہا تھا۔ جب میں پہنچا تو مجھے کہنے لگا با یزید کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا خدا کو ڈھونڈنے۔ کہا تم کو تو یہ خبر دی ہے اس نے کہ میں عرش پہ ہوں، ہمیں یہ کہتا ہے کہ با یزید کے دل میں رہتا ہوں۔ یہ اللہ کے عرش کی توہین نہیں؟ قرآن حکیم میں تو مالک اس عرش کی شان بیان کرتا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی کی کتاب سے ہی، اسی کی تفسیر سے ہی پڑھ لیجئے۔ احمد رضا خان بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتا ہے وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے اپنے عرش کو عظیم کہا۔ دوسرے مقام پر مالک فرماتا ہے رب العرش الکریم، کرم والے عزت والے عرش کا مالک، عزت والے عرش کا مالک۔ کہیں اس عرش کو عظیم کہا، کہیں اس عرش کو کریم کہا، عزت اور تکریم والا عرش۔ اور یہ صوفی، یہ جاہل، یہ ظالم، یہ مجرم، یہ اس کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھولا ہوا، اور وہ با یزید سے پوچھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا کا گندا ترین عقیدہ تصوف کا عقیدہ، صوفیاء کا عقیدہ، اور گندی ترین مخلوق یہ صوفیاء کی مخلوق ہے۔ گمراہ ترین لوگ، گندے ترین لوگ جو اللہ کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو قرآن حکیم کی آیات کو جھٹلاتے ہوئے نظر آئیں گے، جو شریعت محمدیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس چیز سے جو تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ تو پیارے بھائیو، ان جاہل صوفیوں سے بچو، ان جاہل پیروں سے بچو جو قرآن حکیم کے علم سے کورے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علم سے کورے ہیں، جنہوں نے خود اپنا دین تراشا ہے، جس دین میں توہین ہے کتاب اللہ کی اور توہین ہے سنت رسول اللہ کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس خالص دین پہ قائم اور دائم رکھے اور زندہ رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو دے کر گئے، اور وہ صحابہ سے چلتا ہوا تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین سے ہوتا ہوا محفوظ ہے، کتابوں میں درج ہے، موجود ہے، اللہ اس کا نگہباں ہے۔ اور وہ دین نام ہے، قرآن حکیم میں کیا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کیا آیا، یہ دین کا تعارف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے دل نے میرے اللہ سے نقل کیا، یا شیخ کے سینہ بسینہ چلتا ہوا ہم تک یہ معاملہ پہنچا، کتابوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یہ مردوں کا دین ہے، حقیقت میں تصوف کا دین، گمراہی کا دین، بربادی کا دین اور ہلاکت کا دین ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ کی شان شوکتوں سے